نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے خلیفہ راشد اور عشرہ مبشرہ میں سے دوسرے صحابی، بڑی فضیلت بڑی شان ان کی تھی، اور عدل و انصاف تو ان کا ایک طرف، اور ان میں ہر دو کیفیت ان میں کمال کی تھی۔ میں آپ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں دو واقعے اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں، جس میں ایک واقعے کے اندر ان کا رعب و دبدبہ آپ کو واضح نظر آ جائے گا، اور دوسرے واقعے میں ان کا عجز و انکساری آپ کو نظر آ جائے گی۔ پہلا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے، خلیفہ بنے، تو اتنا رعب و دبدبہ تھا ان کا کہ لوگ جو ہے وہ ان کے نام سے کانپتے تھے، لوگوں نے جرم کرنا چھوڑ دیے تھے، لوگ گناہ سے دور ہو گئے تھے کہ حضرت عمر فاروق کا کوڑا جو ہے نا وہ ان کو یاد آ جاتا تھا۔ انہی زمانے میں سے ایک زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ ایک شرابی جو ہے شراب خانے سے نکلا، اس کے ہاتھ میں شراب تھی اور نشے کی حالت میں تھا، تو شراب پیتا ہوا جا رہا تھا، اچانک اس نے دور سے دیکھا حضرت عمر فاروق گھوڑے پر بیٹھ کر آ رہے ہیں۔ اتنا ڈر، اتنا رعب، اتنا دبدبہ تھا عمر فاروق کا کہ ان کو دیکھتے ہی اس کا نشہ اڑ گیا، اور نشہ جب اڑا اس نے جلدی سے بوتل جو ہے اپنے پیچھے چھپا لی۔ حضرت عمر فاروق نے بھانپ لیا، دیکھ لیا کہ اس شخص نے جو ہے وہ کچھ چھپایا ہے، اس طرف آنے لگے۔ اب جو عمر فاروق قریب آ رہے ہیں، اس شخص کا ڈر جو ہے بڑھتا جا رہا، دل میں ڈر آتا جا رہا، اور یہی خیال آ رہا کہ اگر عمر فاروق نے شراب میرے ہاتھ میں دیکھ لی تو اسی وقت فیصلہ کریں گے اور 80 کوڑے جو ہے نا مجھے سزا ملے گی۔ چنانچہ شرابی نے سچی توبہ کی اور کہا کہ یا اللہ سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، عمر کے کوڑے سے بچا لیں، تو مجھے عمر کے قہر سے بچا لیں۔ تو اتنے میں سیدنا عمر فاروق قریب پہنچ گئے اور جھڑک کر کہا کہ ما فی یدک، کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے دکھاؤ۔ تو اس شخص نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ حضرت سرکہ ہے۔ تو عمر فاروق نے کہا دکھاؤ مجھے، دکھا، چیک کیا، دیکھا گیا تو اس کے اندر واقعی سرکہ نکلا، وہ شراب جو تھی وہ سرکہ بن گئی۔ تو اس کے اندر آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے دل میں کیسا ڈر عمر فاروق کا ڈالا تھا کہ صرف دیکھ کر سچی توبہ کی، اور اس سچی توبہ کی برکت سے اس شراب کو جو ہے سرکے میں بدل دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ ڈر اور یہ رعب و دبدبہ تھا ظالموں کے دلوں میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، اور یوں ہی ان کا عجز و انکساری بڑا مشہور ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، سیدنا عمر فاروق جمعہ کا خطبہ ہے، مسجد النبوی شریف میں تشریف فرما ہے اور خطبہ دے رہے ہیں، تمام مسلمان موجود ہیں، ہزاروں مسلمان موجود ہیں، سیدنا عمر فاروق امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں۔ تو اس خطبے میں حضرت عمر المومنین ڈانٹ رہے تھے ان لوگوں کو جو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر مہر دیا کرتے تھے عورتوں کو۔ تو کہہ رہے تھے تم لوگوں کو ہو گیا کہ تم لوگ زیادہ مہر دیا کرو، نبی علیہ السلام سے زیادہ اگر کسی نے مہر دیا تو میں اس کی خوب خبر لوں گا، کوئی نبی علیہ السلام کی مہر سے زیادہ مہر نہیں دے گا۔ تو انہی لوگوں میں ایک بڑھیا موجود تھی، وہ کھڑی ہو گئی، ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ ایعطین اللہ قنطارا ویمنعنا عمر، کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم عورتوں کو خزانہ دینا چاہتا ہے اور عمر اس سے روک رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے روک رہا ہے عمر؟ تو سب دم بخود رہ گئے کہ یہ عورت نے کیا سوال کر دیا، کھڑے ہو گئے۔ سیدنا عمر فاروق ممبر پہ موجود ہیں، چپ ہو گئے، کہنے لگے کہ اے بڑھیا عورت تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس بڑھیا عورت نے ایک آیت پڑھی، اس نے آیت پڑھی کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو بدلنا چاہو اور تم ان میں سے کسی ایک کو خزانہ دو، قنطار معنی خزانہ دو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم اس سے کچھ مت لو، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اس خزانے کو واپس جو ہے بہتان اور گناہ مبین کھلے گناہ کے طور پہ لینا چاہتے ہو؟ اس عورت نے یہ آیت پڑھی، سب کے سب خاموش تھے، عمر فاروق سر جھکا لیا اور سوچنے لگے۔ آیت کے معنی مفاہیم پر جب غور کیا تو حقیقت کھل کر واضح ہو گئی، سامنے آ گئی، اور اتنا بڑا بادشاہ امیر المومنین ہے لیکن ممبر پر وہیں کھڑے کھڑے اعتراف کیا، فرمایا کہ عمر سے غلطی ہو گئی اور ایک بڑھیا نے جو ہے وہ صحیح بات بتا دی۔ اسی وقت وہاں پر توبہ کی اور کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگ چاہو تو بڑھا چڑھا کر مہر دے سکتے ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ
معافی مانگنا آج کل کے زمانے میں کتنا مشکل ہے، لیکن وہ بادشاہ ہیں، سب کے سب مسلمان وہاں موجود ہیں، مسجد کا ممبر پہ موجود ہیں، مسجد نبوی کے، لیکن وہاں پر کھلے عام اپنے غلطی کا اعتراف کرنا اور معافی مانگنا ان کو کوئی جھجک، کوئی آر نہیں تھی۔ یہ عزت و انکساری کا عالم تھا سیدنا عمر فاروق کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں میں اپنے اسلاف، صحابہ کرام، انبیاء کرام، خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ہے وہ پیدا فرمائے۔ یکم محرم الحرام آنے والی ہے اور اس دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس دن حضرت سیدنا عمر فاروق کو خاص طور پہ ایصال ثواب کیجیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔